سر جو بھی لوگ جو ہے ٹراما سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس فیلنگس کو فیس نہیں کر پاتے اور وہ دوسری چیزوں کا استعمال کرنے لگ جاتے ہیں جیسے سلیپنگ پلز، ڈرگس، جیسے کہ ابھی آپ نے ڈسکس کیا، وہ ان ساری چیزوں کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں ہیلدی وے میں؟ دیکھیں جیسے سلیپنگ پلز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو مطلب سائیکلوجیکل سٹیٹ خراب ہے جس میں آپ کے اندر کچھ سمٹمز ڈیولپ ہو جائیں گے، آپ سو نہیں سک رہے ہیں، آپ کی جو فنکشننگ وہ ڈکلائن ہو رہی ہے، آپ کے ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں، تو پرابلمز آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ملٹیپلائی ہو رہی ہیں۔ اب ان پرابلم سے یا تو آپ ان کو فیس نہیں کر رہے، آپ بھاگنا چاہ رہے ہو، تو بھاگنے کا ایک نیگیٹو طریقہ کیا ہے؟ ڈرگ ایڈکشن ہے، یا ڈرگس کا یوز کرنا اور خود کو نم کرنا، اور یہ جو نمنگ ہے آپ کو یوں فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا شاید مسئلہ ابھی نہیں ہے، تو آپ وقتی طور پہ خود کو ڈیٹیچ تو کر رہے ہیں، خود کو ڈائیورٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی وہ چیز، وہ پرابلم سٹل ایگزسٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ جب بعد میں وہ دوبارہ اسی طرح سے اسٹرانگ فیلنگز واپس آئیں گے، وہی فرسٹریشن واپس آئے گی جیسے آپ کانشیس لیول پہ آئیں گے۔ اب آپ بار بار اپنا کانشیس لیول خراب کریں گے تھرو کیمیکلز، تو یہ چیزیں ایک پرسسٹنٹ لیول پہ آپ کو امپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سمٹمز ڈیولپ ہوتی ہیں، آپ ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں، پھر اس کے لیے آپ کو مینجمنٹ کی ضرورت ہے، انٹرونشن کی ضرورت ہوگی، آپ کو پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگا۔ تو اس سے پہلے جیسے ہم ایک کوپ کرنے کو اگر سمجھ لیں کہ ہم کیسے رسپونڈ کر سکیں، ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں اپنی لائف میں غصے کو اور پہچان سکیں کہ یار میں اگریسو ہو رہا ہوں۔ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی ایموشن، ریگارڈلیس اینگر، فیئر، کوئی بھی ایموشن آپ اگر فیل کر رہے ہیں تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کا ڈائنامک، اس کی فنکشننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ اس کے ڈفرینٹ کمپوننٹس بنا سکتے ہیں، اور ان کمپوننٹس کے اکارڈنگ آپ اس کو ایویلیویٹ کریں، سمجھیں، تو آپ کو آئیڈینٹیفیکیشن 100% آ جائے گی۔ آپ پہچان لیں گے کہ اب آپ اس لیول پہ ہیں اور یہ ایموشن ہے، یہ آپ کی فزیکل اس کی سینسیشنز ہیں، احساسات آپ کے اندر یہ ہیں، دماغ میں یہ سوچیں چل رہی ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ یہ بیہیویئر ہے۔ وہ یہ بیہیویئر آپ انٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں، جسے میٹا کوگنیشن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک سچویشن ہے آنے والی ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، میں ایبسینٹ رہا ہوں اور کل میں نے جانا ہے اور میں نے ایکسپلین کرنا ہے یہ سچویشن اپنے سینئر کو، تو میں جب اس میٹنگ میں بیٹھوں گا تو چانسز ہیں کہ میں غصے میں چلا جاؤں، تو میں پہلے سے انٹیسپیٹ کر رہا ہوں اور میں پہلے سے کوئی نہ کوئی سوچ رہا ہوں کہ میں کیسے خود کو کوپ کروں گا، کیسے میں ریلیکس ہوں گا، اور کیسے میں خود کو ڈسکریج کروں گا، اور اپنے دماغ کی جو اسٹرینتھ ہے یعنی کہ ریشنل تھنکنگ کی، بار بار اس کو کیسے انگیج کرتا رہوں گا، اور اپنی باڈی کو ٹیک اوور نہیں کرنے دوں گا ان اگریسو فیلنگز کو اپنے دماغ پہ۔ تو یہ سارا کا سارا ایک ٹریننگ ہے، اور یہ سٹارٹ ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن سے، اور آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی آپ کے اندر۔ اب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا اوائڈ کرتے ہو سچویشنز کو ایکٹیولی۔ آپ کی یہ ہیبٹ ہے کہ آپ ایک اوائڈنس میں چلے جاتے ہو، پھر ڈیل نہیں کرتے، الگ ہو گئے، نکل گئے، اور اپنے اون پہ کسی بھی طریقے سے اس کو مینیج کرنا۔ تو ایک تو فیس کرنے کی ضرورت ہوگی، آپ نے یہ کریج اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے۔ اچھا، جب آپ نے فیس کرنے کا سوچ لیا تو اب آپ کو تھوڑا سا اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ بھی کام کرنا ہوگا کہ آپ نے اپنی وربل کمیونیکیشن، نان وربل کمیونیکیشن پہ فوکس کرنا ہے، اور اس پہ فوکس کرتے ہوئے اپنے ایک اینگر کو سپاٹ کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، چیک کرنا ہے، ان کنڈیشنز کی طرف جانا ہے۔ فار ایگزامپل کئی دفعہ ہم بہت زیادہ اپنے ورسٹ بیہیویئر سے موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، جو برے ہمارے اندر عادتیں ہیں۔ فار ایگزامپل حسد ہے، تو حسد بیسیکلی موٹیویٹ کر رہا ہے، اور ہمیں اینگر اور اگریسو ہیں کیونکہ ہم اس بندے کو ہی نہیں پسند کر رہے، تو ہم بائسڈ ہیں، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر حال میں جیتوں۔ تو یہ وہ چیزیں، ریونج سیک کرنا، بدلہ لینا، اسی طریقے سے پھر میں ہی جیتوں، اور میں ہمیشہ چاہوں کہ نہیں یار اس کا یہی ایک سلوشن ہے کہ اگریشن ہے۔ اور ہم بیسیکلی ٹراما میں ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگ کنٹرول لوز کر چکے ہوتے ہیں، ہم خوف میں ہوتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ پرانا والا ٹراما واپس ہو سکتا ہے اور آپ ولنریبل ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اینگر آپ کو
سم ہاؤ سینس آف کنٹرول دے رہا ہوتا ہے وقتی طور پہ، کیونکہ آپ غصے میں ہیں، چیخ چلا رہے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے لوگ آپ سے چپ ہو گئے ہیں یا وہ بات نہیں سن رہے، اور آپ ایک وقتی جو ہے نا، ایک آپ کو اس وقت کی ایک چھوٹی سی کامیابی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ کامیابی آپ کو ری انفورس کر رہی ہوتی ہے اور ایک سائیکولوجیکلی آپ کو ایک سینس آف کنٹرول دے رہی ہوتی ہے. ایکچولی کنٹرول نہیں ہے، آپ پرانے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں کیونکہ اس وقت آپ کا چیزیں اس ٹراما کی وجہ سے خراب ہوئی تھیں اور آپ کو جو ایک ہیلپ لیسنس سے گزرنا پڑا، اور جو سمجھ لیں کہ ایک نیئرلی ڈیتھ ایکسپیرینس کو وٹنس کیا آپ نے اور ایکسپیرینس کیا نا، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے اندر ہیں اور یہی موٹیویٹ کر رہی ہیں ٹراما ریلیٹڈ سمٹمس کو. تو آپ کے اندر چانسز ہیں سویئر انگزائٹی کے، اینگر کے. تو انٹرپرسنل کمیونیکیشن پہ فوکس کہ آپ نے بات چیت کیسے کرنی ہے، ہاں کوئی بات کرے تو اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے، سننا کیسے، فوکس کریں کہ میں نے جواب دینا ہے، اور اپنے جو برین کی جو ہے نا پوٹینشیل ہے، پیور پوٹینشیل جسے ہم لاجیکل تھنکنگ کہتے ہیں، آپ کی کارٹیکس جو ہے اس کا یوٹیلائز کرنا، نہ کہ آپ کا جو جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ایک ایکسس ڈسکس کیا تھا ہائپوتھیلیمک پیچیوٹری اور ایڈرینلن کا، اس کو نہیں انگیج کرنا، اس کو ڈسرپٹ کرنا ہے. اور اس کی ڈسرپشن کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کوگنیٹیولی یعنی اپنے عقل کا استعمال کرنا ہے، اس کو انگیج کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو انگیج کرنے کے لیے آپ خود سے کوسچن کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اپنے آپ میں ہی کوورٹ کوسچنز ہوں گے، مطلب یہ چھپے ہوئے اپنے لیے سیلف ٹاک ہوگی جو ود ان سیکنڈز ہو جاتی ہے. آپ یہ کوسچن کر سکتے ہیں کہ یار اس سچویشن میں چاہتا کیوں، سیلف ڈیفیٹنگ وے تو نہیں چاہ رہا ہوں، کیا میں چاہ رہا ہوں یہ سب کچھ تباہ کر دوں، یہ سب کچھ خراب کر دوں، اس بندے سے زندگی میں کبھی نہیں ملنے ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا غصے میں ہم ایسے الفاظ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس پہ بعد میں ندامت بھی ہوتی ہے اور ہمیں سوری بھی کرنی پڑتی ہے اور بہت ایکسٹریم گلٹ اور شیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ ساری فیلنگز ہیں. دیکھیں ایک اینگر ہے لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی ساری فیلنگز ہیں، ساری ایموشنز اس کے ساتھ لنک ہو جاتے ہیں. تو اس وقت آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ میں کیا اس بندے سے تعلق کبھی بھی نہیں رکھنا چاہ رہا، کیا میں یہ سوچ رہا ہوں، کیا میں اپنے لیے کیا چاہ رہا ہوں، اس وقت میں اپنے لیے کیا چاہتا ہوں، کیا میں جو ہے نا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو انوالوڈ ہیں ان کے لیے کیا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل اگر آپ فیملی میں ہیں تو فیملی میں اور بھی لوگ انوالوڈ ہیں، آپ کی وائف سے اور لوگ بھی کنیکٹڈ ہیں، اگر آپ اپنی وائف سے ریلیٹڈ اگریسو ہیں، اور بچے ہیں وہ بھی آپ کے سٹیکس ہولڈر ہیں، تو یہ سارے لوگ انوالو ہیں. تو ان سب کے بارے میں جیسے ہی آپ یہ سوال کرو گے، اب ان سوالات کے جوابات کے لیے آپ کو اپنے دماغ کا استعمال ہی کرنا ہے، تبھی آپ جواب ڈھونڈ سکیں گے. اور اتنے میں آپ کو وہ ٹائم آؤٹ مل جائے گا جس میں آپ نے اسٹیپ بیک کیا، آپ نے سچویشن کو سیف کیا، آپ نے خود کو ریلیکس کیا اور دوبارہ سے آپ جواب دینے کے قابل ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنا وہ جو آپ کا ایک پوٹینشیل ہے پرابلم سالونگ کا وہ آپ نے کر لیا. ایک اس کے ساتھ آپ کی نیت جو ہے نا ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے، اور اس کے لیے ملٹیپل جو ہے نا وہ آپ رکھیں کہ ملٹیپل ٹائم ہم نے ڈائلاگ کرنا ہے یا بات کرنی ہے یا گفتگو کرنی ہے، ایک دفعہ سے نہیں. چلو ابھی دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچے. جب چیزیں آپ کو لگیں کہ آپ بہت زیادہ اوور ون فیل کر رہے ہیں تو آپ ٹائم آؤٹ لے سکتے ہیں، آپ پانی کا گلاس منگوا سکتے ہیں، آپ پانی پی سکتے ہیں. تو ایک تو جو ہمیں ہوتا ہے نا جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں، اگریسو ہوتے ہیں، یا ہمارے اندر جب اس طرح کے نیگیٹو ایموشنز پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں ایک بیک آف دی مائنڈ ایک سوچ چلنا شروع ہو جاتی ہے کہ میرے یہ ایموشنز لوگ تو نہیں دیکھ رہے، کہیں ان پہ ویزیبل تو نہیں ہو رہا کہ میرے اندر جیسے میری دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے یا جو فزیکل سینسیشنز ہیں. تو ایک تو ان کو ایکسیپٹ کریں، یہ آپ کے اپنے ایموشنز ہیں، لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں آپ کو ان سے ریلیٹڈ شیم فیل نہیں کرنا چاہیے. اتنا پازیٹیو اور اتنا ایکسیپٹنگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. تو کیونکہ آپ جتنا اسے کنٹرول اور چھپانے کی کوشش کریں گے آپ اتنا زیادہ انگزائٹی کا شکار ہوں گے، اتنا زیادہ آپ کے ایموشن اسکلیٹ کریں گے. تو اٹس بیٹر کہ انہیں ایکسیپٹ کیا جائے، ایکنالج کیا جائے اور پھر ریلیکسیشن کی جائے تاکہ آپ ڈیپ بریتھ کر سکیں، ریلیکس ہو سکیں، پانی پی سکیں اور ایکنالج کیا جائے. تو ہم جتنا فوکس کرتے ہیں نا اپنے ان ایموشنز کو چھپانے کی تو اتنا زیادہ ہم ان کو ویزیبل کرتے ہیں، اور ہمارا جو فوکس ہوتا ہے فار ایگزامپل
ہم یہ ٹاپک پہ ڈسکشن کر رہے ہیں ٹراما پہ، اور میں فوکس کر رہا ہوں کہ یار میری انگزائٹی یا خوف یا وہ چیزیں سامنے نہ آئیں، آپ نہ دیکھ سکیں، تو اب آپ کوئی سوال کریں گے میں جواب نہیں دے سکوں گا کیونکہ میرا دماغ تو کسی اور جگہ پہ فوکسڈ ہے۔ تو آپ نے اپنے دماغ کو وہ سپیس دینی ہوتی ہے، فری سپیس، جس میں وہ پروسیس کر سکے انٹلیکچوئل ٹاک کو یا جو کوسچنز ہیں ان کو۔ تو جیسے ہی آپ اپنے دماغ کو ایک کوسچن دیں گے تو وہ بیسیکلی وہ کیپیسٹی کریٹ کرے گا، اور آپ کی ایموشنل فوکس جو ہے، ایموشنل ریلیٹڈ جو فوکس ہے وہ مائنس کر دے گا، اسے ڈسکنیکٹ کرے گا، اور پھر فوکس آپ کو ملے گا۔